ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشیروان غزنوی جب دعا کے گھر سے واپس آئے گا تو اسے تو جیسے بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے، کیونکہ اسے تھوڑی سی امید تھی کہ شاید دعا بے وفا نہیں ہے، لیکن اب جب کہ وہ سرفراز کی سب باتیں اپنے کانوں سے سن چکا ہے، جو دعا سے کہہ رہا تھا کہ دعا، تم نے غزنوی سے صرف پیسے کے لیے شادی کی تھی نا، ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر یہ تمہارا ہونے والا بچہ، یہ بچہ میرا ہے نا، ہم اسے مل کے پالیں گے۔ دعا جب نوشیروان کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، اسے یقین دلانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، لیکن نوشیروان سوچتا ہے کہ سرفراز تو پہلے سے یہاں پہ موجود تھا، اسے کیا پتا کہ میں نے دعا سے ملنے آنا ہے، یہ تو میں اچانک وہاں پہنچ گیا اور میں نے ساری سچائی اپنے کانوں سے سن لی۔ اب دل اور دماغ میں جنگ چل رہی ہے، نوشیروان کا دل کہتا ہے دعا میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن دماغ کہتا ہے کہ اتنی دفعہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ وہ سرفراز سے تم سے چوری چھپے ملتی رہی ہے، اور آج جس یقین سے سرفراز اپنی اور دعا کی محبت کی بات کر رہا تھا اور دعا کے ہونے والے بچے کو بھی اپنا کہہ رہا تھا، تو اب تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں کہ دعا پر اعتبار کیا جائے۔ بہرحال نوشیروان اور جعفر جب گھر پہنچتے ہیں تو جعفر پوچھتا ہے کہ کشمالہ بی بی کہاں ہیں، تو نوکر بتاتا ہے کہ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ باہر نکلی ہیں۔ جعفر ڈرائیور سے پتہ کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے، ڈرائیور لوکیشن بھیجتا ہے تو جعفر وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جعفر کی چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ گھر پہ جو حالات چل رہے ہیں، سائیں ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کشمالہ بی بی تو یہاں سے ہیں بھی نہیں، تو بھلا وہ ہمارے جانے کے بعد یوں اچانک باہر کیوں نکل گئیں؟ اور جعفر کا شک سچ نکلتا ہے جب وہ کشمالہ اور سرفراز کو ساتھ بیٹھے دیکھ لیتا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی تمام باتیں بھی سن لیتا ہے۔ جعفر سوچتا ہے کہ سائیں کو دعا بی بی پر ٹھیک یقین تھا کہ دعا بی بی نہ تو کسی کی جان لے سکتی ہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ برا کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ سارا فساد اس کشمالہ کا پھیلایا ہوا تھا۔ یہ اور سرفراز ملے ہوئے تھے، اسی لیے تو سرفراز پہلے سے ہی دعا بی بی کے گھر پہ موجود تھا، کیونکہ کشمالہ بی بی کو پتا تھا کہ سائیں ابھی دعا کے گھر کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور پھر کشمالہ جب سرفراز سے پوچھتی ہے کہ کام ہو گیا، تو سرفراز بھی کہتا ہے کہ ہاں، میں پہلے ہی پہنچ گیا تھا موقع پہ، تو جعفر کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اب وہ ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہے جس میں کشمالہ اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کے سرفراز کو دے رہی ہے، کیونکہ سرفراز کشمالہ کو بلیک میل کرتا ہے کہ تم نے میرے سے اپنے سارے کام بھی کروا لیے اور ابھی تک تم نے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ کچھ عقل سے کام لو، اتنی بڑی اماؤنٹ میں ایک دم سے اپنے بینک سے نہیں نکلوا سکتی، جیسے ہی کام ہو جائے گا طریقے سے بینک سے پیسے نکلوا کے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ تو سرفراز بھی اس کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن دیکھ کر کہتا ہے کہ فی الحال کے لیے تم مجھے یہ دے دو، باقی پیسوں کے لیے میں انتظار کر لوں گا۔ اب جعفر ویڈیو تو بنا لیتا ہے، لیکن پتہ نہیں نوشیروان کو ابھی تک کیوں نہیں دکھائی، حالانکہ اسے جاتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف فضا، جس کا ایک دفعہ پھر مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ اس کا الزام دعا پر ہی ڈال رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے پہلے میں نے اپنا شوہر کھویا اور اب میرا بچہ بھی چلا گیا۔ اور صرف فضا ہی نہیں، اب تو دعا کی چھوٹی بہن اور ماں بھی یہی سمجھنے لگے ہیں کہ دعا ہی اس سب کی قصوروار ہے۔ دعا جو پہلے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے، لیکن پھر سوچتی ہے کہ رونے سے کام نہیں ہوگا، مجھے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جب مجھے پتا ہے کہ میں سچی ہوں اور بے قصور ہوں تو مجھے یوں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح تو مجرم کو اور شہ ملے گی، مجھے اصل مجرموں کے چہرے سے نقاب اتارنا ہی ہوگا۔ تو فضا جو چاہتی ہے کہ دعا یہاں سے دفع ہو جائے کیونکہ وہ اس کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، تو دعا فضا کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں نوشیروان کے پاس، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میں بے گناہ تھی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب گھر والے بالکل ویسے ہی رہیں جیسے ہم پہلے رہتے تھے، جیسے ہم سب بہنوں کے دلوں میں پہلے محبت تھی، میں اس محبت کو واپس لا کے ہی رہوں گی۔ اور فضا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سرفراز دو چالیں چل رہا ہے، ایک طرف تو ہم بہنوں کو آپس میں دور کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ناٹک کر رہا ہے تاکہ
نوشیروان مجھے طلاق دے دے، لیکن میں اب اس سرفراز کے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ کشمالہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اتنا تو مجھے پتہ چل چکا ہے، لیکن یہ سب نوشیروان کے اور تمہارے سامنے ثابت کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جب دیکھتی ہے کہ نوشیروان جب سے دعا کے گھر سے آیا ہے بالکل ہی چپ لگ گئی ہے، اداس پریشان اپنے کمرے میں بند رہتا ہے، تو تیار شیار ہو کے نوشیروان کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب جب کہ آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ دعا بے وفا ہے اور پھر وہ سرفراز سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو کیا فائدہ ایسی عورت کو اپنی زندگی میں اپنے نکاح میں رکھنے کا؟ طلاق دیں اور اس کی کہانی ختم کریں تاکہ وہ جو چاہتی ہے وہ کرے، اور آپ کے پاس میں ہوں نا، آپ کی پہلی بیوی، ہم اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو نوشیروان کشمالہ سے کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی آپ کو بیوی کے طور پہ نہ تو قبول کیا ہے نہ ہی کبھی کروں گا، اور دوسرا یہ کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا مسئلہ ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات تک رہیں، میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کشمالہ مصنوعی آنسو نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ کیسے رہوں الگ، یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے، وہ آپ کو زہر دے رہی ہے نوشیروان، میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میرے سر کے سائیں کو کوئی زہر دینے کی کوشش کرے؟ نوشیروان کہتا ہے فی الحال آپ یہاں سے چلی جائیں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب دعا کی نوشیروان کو کال جاتی ہے اور اسے کہتی ہے نوشیروان جو کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب جھوٹ تھا، مجھے نہیں پتا وہ سرفراز اچانک کیسے آ گیا جبکہ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر آیا بھی نہیں تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ اسی دن آپ بھی ہمارے گھر آئے اور وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، یہ بچہ بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی ہوں اور آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، میں ایسے گھٹیا انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہوں جس نے میری اور میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اور آپ کو پتہ ہے اس گھٹیا انسان کی وجہ سے میری بہن کا دوسرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور نوشیروان سے کہتی ہے ہمارا کوئی 2-3 دن کا ساتھ تو ہے نہیں، ہم کب سے ساتھ ہیں، آپ خود ہی بتائیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کبھی زہر دے سکتی ہوں؟ دوسری طرف کشمالہ جب دیکھتی ہے نوشیروان نے میری تو بے عزتی کر دی ہے اور دعا کو طلاق دینے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، تو وہ اپنی اگلی چال چلتی ہے، بابا سائیں اماں سائیں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ نوشیروان کو کہیں کہ وہ دعا کو طلاق دے دے، کہیں یہ نہ ہو کہ نوشیروان پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس دعا کو ساتھ لے آئیں اور وہ پھر سے سائیں کی جان لینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ سائیں اسے چھوڑ دیں اور وہ اپنے اس پرانے عاشق سے شادی کر لے۔ بابا سائیں کو کشمالہ کی بات کافی معقول لگتی ہے، اسی لیے نوشیروان کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے ہم نے فیصلہ کیا ہے، تم نے اپنی مرضی سے دعا سے شادی کی تھی، ہم چپ ہو گئے، لیکن اب دعا سے مستقل جان چھڑانے کے لیے ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ اور نوشیروان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ نوشیروان تم دعا کو طلاق دے دو۔ کشمالہ بھی خوش دلی سے سوچتی ہے کہ مجھے تو بے عزت کر کے نوشیروان نے یہ بات ختم کر دی، اب دیکھتی ہوں کہ بابا سائیں کی بات کو کیسے ٹالتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ نوشیروان اپنے فادر سے کچھ کہے، دعا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ غزنوی مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ نوشیروان تو حیران ہو جاتا ہے کہ دعا یہاں کیسے، جبکہ کشمالہ کا تو غصے سے برا حال ہوتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی۔ دعا کہتی ہے جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ زہر میں نے نہیں بلکہ انہوں نے یعنی کشمالہ نے دیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ غزنوی تب تک میرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ لیں۔ کشمالہ کہتی ہے تم ہوتی کون ہو اس گھر میں قدم رکھنے والی، دفع ہو جاؤ، یہ میرا گھر ہے اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ تو دعا کہتی ہے شاید آپ بھول گئی ہیں کہ نوشیروان غزنوی نے یہ گھر میرے نام لگا دیا تھا، البتہ میں آپ لوگوں کو گھر سے نہیں نکالوں گی، آپ لوگ میرے مہمان ہیں، جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی نوشیروان غزنوی کے گھر والے ہیں، اماں بابا ہیں، میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے اس گھر میں داخل نہ ہونے کی تو مجھے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ناظرین اب کشمالہ یہاں پر بھی پھنس سکتی ہے کیونکہ اس نے جھوٹے کاغذات بنوا کے نوشیروان غزنوی سے تھم پرنٹ لیے تھے جس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے جو گھر جائیداد دعا کو دیا تھا
اب میں اس سے دستبردار کرتا ہوں، لیکن نوشیروان کو تو پتہ ہے کہ میں نے ایسے کسی کاغذات پر دستخط نہیں کیے، نہ ہی بنوائے ہیں، تو جب کشمالہ وہ کاغذات سامنے لے کر آئے گی تب بھی پکڑی جائے گی۔ اور یہاں پر بیسٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ جعفر بھی تبھی گھر میں انٹر ہو اور سب کے سامنے کہے کہ دعا بی بی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، زہر انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد جو ویڈیو اس نے کشمالہ اور سرفراز کی بنائی ہے ثبوت کے طور پہ پیش کر دے۔ لیکن جعفر نے ابھی تک ویڈیو کیوں نہیں دی نوشیروان کو یا اماں سائی بابا سائیں کو، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اتنا پکا ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ آ چکا ہے تو اب اسے چپ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعفر نے ہی دعا سے کہا ہو کہ آپ گھر واپس آ جائیں کیونکہ مجھے پکا ثبوت مل چکا ہے جس سے آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گی۔ ناظرین کیا لگتا ہے، کیا دعا خود گھر واپس آئی ہے یا پھر جعفر نے اسے گھر واپس آنے کا کہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔